मेरा नाम जुनैद फिरानी है। मेरे वालिद का नाम अब्दुल सत्तार फिरानी है। मैं एक मेमन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इंडिया के सूबा गुजरात के शहर कोड़ीनार में रहता हूँ। वहाँ शियों के मोहल्ले के पास मेरी मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर के पास इमाम बारगाह थी। वहाँ एक खतीब ने एक मरतबा मन कुंतो मौला फ़हादा अली मौला की हदीस पढ़ी और गदीर खून का वाक़या बयान किया, जिससे मैं सुनकर मुतासिर हुआ और अपने आप से सवाल करने लगा कि जिस रसूल ने हज़रत अली को अपना जानशीन बनाया है और हम उन्हें चौथे खलीफा मान रहे हैं, ये सवाल मेरे जहन को कबूल नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने अपने एक शिया दोस्त से मुलाकात की और इसके बारे में मैंने पूछा, तो उसने उस खतीब के पास मुझे लेकर गया और उस खतीब से मैंने राब्ता किया और मैंने उनसे इस बारे में पूछा। तो उन्होंने ये फरमाया कि ये हदीस और ये वाक़या फ़कत हमारी किताबों में नहीं बल्कि अहले सुन्नत की भी किताबों में मौजूद है। फिर मैंने गुजराती में वो लिख कर और जो उसका तर्जुमा था वो लिख कर मैं अहले सुन्नत के जो उलमा थे उनके पास गया और इस हदीस के बारे में उनसे पूछा कि वाकई ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो पहले इनको खलीफा होना चाहिए, ना कि आखिर में। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं ये हदीस लेकर उनके पास पहुंचा हूं, जब मैंने ये हदीस उन्हें सुनाई तो उन्होंने मुझे ये कहकर ठुकरा दिया कि ये ज़ईफ़ है, हम इसे नहीं मानते, और मुझे और कहा कि तुम ज़्यादा इसमें अंदर मत जाओ वरना तुम गुमराह हो जाओगे। फिर मैं वापस वहाँ से मायूस होकर वापस घर आया और अपने दोस्तान जो शिया थे उनसे राब्ता किया और पूछा कि मुझे अच्छे से कोई जवाब कहीं से नहीं मिला, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि आप घबराइएगा नहीं, खुदा बहुत बड़ा है। उसके दूसरे दिन फिर मैं एक अहले सुन्नत के उलमा के पास गया और उनसे पूछा, तो उन्होंने भी मुझे ये जवाब दिया कि आप इसमें ज़्यादा न जाए, गुमराह हो जाएंगे। कुछ दिन बाद मैंने ये भी सुना था कि बाद फिद्दत ये जनाब ज़हरा का हक था, लेकिन उन्हें मिला नहीं। मैंने ये सोचा क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये उन्हीं का हक था, इसके बावजूद उनको अपना हक क्यों नहीं मिला। इसी तरह मैं सिलसिला आगे बढ़ाता गया। यहाँ से जब वहाबी और अहले सुन्नत के लोगों को मालूम पड़ा कि मैं उल्टे सीधे सवालात अहले सुन्नत और वहाबी के उलमा के पास लेके जाता हूँ और उनसे जवाब हासिल करने की कोशिश करता हूँ, तो इन्होंने देखा कि ये हो सकता है कि ये लड़का एक दिन शिया हो जाए, हम इसे रोकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों से शिकायत लगाना शुरू कर दी कि आपका लड़का शियों के साथ घूमता है, शियों के साथ खाता है, शियों के साथ इधर उधर टहलता है, तो आप इसे रोक लें। ऐसा न हो कि ये शिया हो जाए और ईमान से चला जाए और काफिर हो जाए और आप भी काफिर हो जाएंगे और क़यामत के दिन आपको इसके बारे में सवाल देना होगा। जब ये घर वालों ने बातें सुनी तो मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझ पे जुल्म ढाए, मुझे तकलीफ़ें दी। हत्ता कि कुछ मेरे रिश्तेदार थे, जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं इस तरह के लोगों से मिलकर कुछ सवालात लाता हूँ और अहले सुन्नत और वहाबियों के उलमा से ये सवालात लेकर जाता हूँ और उनसे जवाब हासिल करने की कोशिश करता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने खूब मुझे पीटा और काफ़ी मरतबा मुझे समझाया कि तुम ये सवालात न लाओ और तुम अपने ही मज़हब पे कायम रहो, क्योंकि अहले सुन्नत ही मज़हब सच्चा मज़हब है। फिर भी मेरे जहन ने इसको कबूल न किया और कोशिशें करता गया, कोशिश करते करते हत्ता कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ
میرے دوستان عزیزان جو تھے انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور مجھے ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو ہم بند کر دیں اور شیعوں کو بدنام کریں اور ان سے پیسہ لوٹیں۔ میرے کچھ عزیزان اور ان کے دوستوں نے مل کر مجھے اتنا مارا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں مر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے وہاں سے قبرستان یا کسی جنگل میں پھینک دیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اسپتال کے اندر پایا۔ جب میں آنکھ کھلی اسپتال میں پایا تو مجھے تعجب ہوا کہ میں یہاں کیسے؟ میں تو ایک بند کمرے میں بند تھا۔ جب آنکھ کھلی اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ایک شخص تھا جو بزرگ تھے، وہ تمہیں اس عالم میں لائے تھے کہ مطلب آپ کے بچنے کے چانس کم تھے۔ اس کے بعد میں نے اس ڈاکٹر سے اور زیادہ معلومات کی کہ میں کس طرح، کیسے اور کون لایا مجھے۔ تو انہوں نے کہا ایک بزرگ تھے، وہ اس طرح تمہیں یہاں لائے، تمہارے اندر کچھ نہیں تھا، مطلب تم ایک کوما میں تھے، مطلب تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، لیکن وہ بزرگ نے ہمیں حوصلہ دیا تھا کہ اس کا علاج کرو، یہ زندہ ہے۔ ہم نے کافی عرصہ آپ کا علاج کیا۔ اس کے بعد آپ کو ہوش آنے کے 8 دن پہلے وہ شخص وہاں سے چلے گئے، اور حتیٰ کہ آپ کے کرایہ کا خرچ بھی دے کے گئے، اور پورا خرچ بھی انہوں نے ہی دیا، اور یہ کہا کہ اس لڑکے کو کہہ دینا کہ جو ادھورا جو باقی کام ہے اس کو وہ پورا کرے۔ وہاں سے یہ سب سن کر جب مجھے وہاں سے اسپتال سے جب چھٹی ملی تو پھر میں اپنے شہر گیا۔ وہاں جانے کے بعد 1 مہینہ میں عزا خانے میں رہا، شیعوں کی مدد سے۔ شیعوں نے میری مدد کی، عزا خانے میں رکھا۔ حالانکہ میرے جو عزیزان تھے ان کو جب پتا چلا کہ میں زندہ ہوں تو وہ گھبرا گئے، اور وہ پھر جہاں میں رہتا تھا امام بارگاہ میں وہاں آنے لگے، مجھے سمجھانے لگے، حتیٰ کہ مجھے وہاں تک کہا کہ ہم تمہیں 20 لاکھ روپیہ دے دیں گے، آپ واپس اپنے گھر آ جاؤ۔ اس وقت مجھے شداد کی کہانی یاد آئی کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں 20 لاکھ لے لوں اور مر جاؤں تو موت کی کوئی گارنٹی نہ تھی، اس لیے۔ اور دوسرا سوال میرے دل میں یہ تھا کہ اگر 20 لاکھ لے لوں تو میرے لیے یہ ہوگا کہ میں نے امام کی محبت کا 20 لاکھ میں سودا کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں 20 لاکھ روپے کے لیے میں اپنی پوری زندگی دنیا اور آخرت کو بیچ دوں۔ اس کے بعد میرے پاس کوئی کاغذات نہ تھے، اس لیے مجبوراً مجھے اپنے شہر میں 1 سال تک رکنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ شیعوں کی مدد سے وہ کاغذات کو گورنمنٹ سے نکالے اور پاسپورٹ کے لیے اپلائی کی، پاسپورٹ بنا۔ جیسے ہی پاسپورٹ بنا ان لوگوں نے مجھے احمد آباد میں بھیج دیا، اس لیے کہ وہاں میری جان کو خطرہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے احمد آباد بھیجا۔ اس کے بعد میں احمد آباد میں آیا اور ایک مدرسے میں مجھے پناہ ملی۔ اس مدرسے کا نام ہے امام خمینی، وہ احمد آباد کے ایک شہر وٹوا میں ہے۔ احمد آباد کے اس مدرسے میں 1 سال تک مجھے پناہ دی۔ اس علماء کا نام ہے غروی صاحب، انہوں نے مجھے پناہ دی۔ وہاں 1 سال رہنے کے بعد وہاں سے چلا تو وہی شہر، وہی گاؤں میں ایک مسجد ہے مولا علی کے نام سے۔ اس مسجد میں ایک امام بارگاہ بھی ہے۔ وہاں کے لوگوں سے بات کی کہ میں اس مشکلات میں ہوں، آپ لوگ میری مدد کریں، تو ان شیعہ حضرات نے میری مدد کی اور اس امام بارگاہ میں مجھے پناہ دی۔ پناہ کے بعد 4 مہینہ لگاتار میں اس امام بارگاہ میں رہا۔ اس 4 مہینے کے اندر ہی میں نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا جو میرا دوست تو نہیں تھا لیکن دوست جیسا تھا۔ ان سے میں نے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ بھائی میں شیعہ ہوں، سنی تھا، شیعہ ہوا ہوں، لیکن میرے حالات بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے رشتہ دار ہیں
جو مجھے قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایران چلے جاؤ۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میرے پاس ایران جانے کا خرچ نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ مجھے پڑھنا بھی ہے لیکن انڈیا کے مدرسوں میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس مدرسے میں ان کے کچھ قوانین تھے، اس قوانین کے تحت میرا ایڈمیشن نہ ہو پایا۔ اس لیے مجبوراً مجھے ان دوستان سے مدد مانگنی پڑی۔ اس کے بعد ان میں سے 2 شخص ایسے تھے جنہوں نے مجھے ایران اپنے خرچے سے بھیجا۔ ایک کا نام تھا تقی مومن اور دوسرے کا نام ہے میسم مومن۔ ان لوگوں کے پاس جب میرے کاغذات پہنچے اور بات پہنچی کہ میں سنی تھا، شیعہ ہوا ہوں، وہابی گھرانے سے تھا اور شیعہ ہوا ہوں، تو ان کو بہت ہی خوشی ہوئی، اس لیے کہ میں وہ مذہب کو چھوڑ کر شیعہ ہوا ہوں۔ جب انہوں نے اور سنا کہ اس مذہب میں آنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائے تو ان کو وہ رنج بھی پہنچا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو ایران لے جائیں گے۔ کچھ دن کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا اور بلایا اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا ایران جانا طے ہو چکا ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے مجھے محرم کی 14 تاریخ کو ایران بھیج دیا اور حتیٰ مجھے کربلا کی زیارت کرائی، اور ابھی فی الحال میں ایران قوم مقدس